بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن اگر آپ نے اس وظیفے پر عمل کر لیا تو آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ دوستو، آج ماہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ آ گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ اس دوسرے عشرے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اگر آج وہ بندہ اس ایک چھوٹی سی سورت کو بالکل اس طرح پڑھ لے گا تو کبھی بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی سے بڑی جو حاجت اور مراد ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو بندہ بھی اللہ کی رحمت کا غیب سے طلبگار ہے تو وہ تو آج کا یہ وظیفہ لازمی طور پر کرے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اللہ کی غیب سے مدد حاصل ہوگی اور آپ کو غیب سے خزانہ غیب سے رزق عطا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی کسی بھی جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں گی، ان کو اسی ماہ رمضان المبارک میں ضرور کامیابی ملے گی۔ بڑے سے بڑا کام جو آپ کا صدیوں سے رکا ہوا ہے وہ بھی آج کے اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک کے حکم سے آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کو تمام وظائف کا کنگ وظیفہ کہا ہے۔ جو کوئی میرا مسلمان یا بہن یا بھائی سورۃ قریش کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا بالکل اسی طرح، تو انشاءاللہ کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی زوال سے عروج کی طرف آ جائے گا۔ اگر کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے کی بندش ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر اس دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو، تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن بھائی کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ اگر اس کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو آج کے اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک اس کو وہ حل کر دے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآنی وظیفے کو یعنی زیادہ کرنے سے آپ کو کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کو پڑھنے میں بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ وظائف پر عمل کیا کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے کو اس کو ایک چھوٹی سی جو صورت ہے اس کا وظیفہ کر لیں۔ ساری زندگی جو آپ کی رہ گئی ہے وہ کبھی بھی غربت میں نہیں گزرے گی، آپ کو کبھی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی، آپ اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں آ جائیں گے۔ اور زندگی میں پھر کبھی آپ کو اگر کسی چیز کی تنگی ہوگی تو اس وقت یہ صورت صرف 3 بار پڑھ لینا۔ وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی نہیں بندہ ہوتا، آپ کو کوئی اچانک ایمرجنسی آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس وقت، یا پھر آپ کے پاس اچانک کوئی پیسے کی ضرورت آ جاتی ہے لیکن آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوتے، اس وقت اگر آپ اس صورت کو صرف 3 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کی اس وقت مدد کرے گا اور آپ کو اللہ پاک کے فرشتے خزانہ غیب سے نوازیں گے۔ آپ کو بس اس وقت اس صورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آج 19ویں روزے اس صورت کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ بڑی غربت ہے اور رزق کی تنگی ہے، فاقے ختم نہیں ہوتے، بڑے وظائف کیے لیکن کوئی بھی وظائف کام نہیں کیا، تو آج ماہ رمضان المبارک کا جو پاک مہینہ آیا ہے اس کے 19ویں روزے کو یہ ایک وظیفہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ آزما کر دیکھ لو، اس وظیفے کو آپ نے صرف آج کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی کسی کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی، بچہ بوڑھا سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا عشرہ بھی اختتام پر ہے اور باقی 10 روزے رہ گئے ہیں، 11۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے، جو ہم نے روزوں کو اسی طرح تنگ دستی میں گزار دیا، مفلسی میں، کاہلی سستی میں گزار دیا۔ اللہ کے بندو، ابھی جاگ جاؤ، ابھی جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ ابھی جو ماہ رمضان المبارک کے 11 روزے رہ گئے ہیں ان میں اللہ کی عبادت کر لو،
اللہ کو راضی کر لو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ماہ شعبان اور رجب کی طرح اس مہینے کو بھی آپ لوگ سستی اور کاہلی میں گزار دیں۔ میری مان کر خدا را اس وظیفے کو کر لیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ آج جو بندہ اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کا طلبگار ہے وہ تو اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لے گا۔ دوستو، حضور کے غلاموں، آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ رحمت اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو اللہ پاک بند کر دیتا ہے اور بندے کو خود پکارتا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی گھڑی گھڑی اللہ پاک نے رحمتوں اور بخششوں والی بنائی ہے۔ اس گھڑی کی ایک چھوٹی چھوٹی گھڑی میں اللہ پاک لوگوں کی کروڑوں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی جن میرے مسلمان بہن یا بھائی نے اس وظیفے پر عمل کیا وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ آج اگر ہم لوگ بھی اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کامیاب لوگ ہوئے، ان میں ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ آپ نے بس کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس وقت میں کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ اگر کاروبار میں ہیں تو وہاں سے کوئی 10-15 منٹ نکال لیں۔ اگر کہیں جگہ پر مصروف ہیں تو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کے اس قرآنی وظیفے کو آپ نے بس کر لینا ہے۔ انشاءاللہ منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت قبول ہوگی۔ دل میں رکھی ہوئی حاجت اللہ پاک ضرور قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں یاد کروں گا۔ اللہ پاک سے مانگا کرے، کسی غیر سے نہ مانگا کرے۔ لوگوں کو اپنے دکھ درد نہ سنایا کرے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو عطا نہیں کرنا ہوتا بلکہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے دکھ درد اللہ پاک کے علاوہ لوگوں کے پاس جا کر سناتے ہیں کہ بھائی کام کے حالات بڑے خراب ہیں، کام نہیں چل رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ سے ہمدردی کر لیں گے، لیکن آپ کو کوئی کر نہیں سکتے، کام دلا نہیں سکتے، آپ کو رزق عطا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، وہی اگر آپ میرے اللہ کے آگے رو کر اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو۔ انشاءاللہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو اپنے دکھ درد سنانے ہیں اور اللہ سے ہی اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اسی ماہ رمضان المبارک میں پورا کرنا ہے۔ صرف اس عمل کو کرنے کے چند سیکنڈ بعد ہی آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی حاجت کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کو دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت ہے وہ مانگ لیں۔ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ذاتی گھر کی حاجت ہے تو وہ دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ ہے سورۃ قریش کا، جس کو آپ نے 19 ماہ رمضان المبارک کے دن ہی کرنا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 19 رمضان المبارک کا دن آئے، آپ نے اس دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے سورۃ قریش کے وظیفے کو کر لینا ہے۔ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہے تو اس کو دل میں رکھ لے۔ ذاتی گھر کی حاجت ہے تو اس کو رکھ لے، بے روزگار ہے، نوکری نہیں مل رہی تو اس کو رکھ لے، کاروبار میں بے برکتی ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کوئی بھی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رزق کی تنگی ہے، مال و دولت چاہتے ہیں، مال و دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں نحوست کی وجہ سے پریشان ہیں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بے اولاد ہے، شادی کو کوئی عرصہ ہو گیا ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں، اس حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر آپ اس وظیفے کو کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ میں اپنا نام لکھ کر جائیے گا۔ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعا کی جائے گی، جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا۔
انشاءاللہ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کے لیے ہمیں کہیں گے، اپنا کومنٹ کریں گے، تو افطاری کا وقت ویسے ہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس وقت دعاؤں کو قبول ضرور کرتا ہے۔ اس وقت روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ پاک جلدی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ جب روزہ دار سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو اللہ پاک میرے اس مسلمان بہن بھائی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ روزہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، بلکہ روزہ آپ کے پورے جسم کا ہوتا ہے، پورے جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے کہ ان آنکھوں سے کوئی فلم نہ دیکھیں، کوئی ڈرامہ نہ دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو حرام ہو، گندی چیز نہ دیکھیں، اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت نہ کریں، یعنی کسی کی غیبت نہ سنیں، اور اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں۔ انشاءاللہ جب آپ روزہ اس طرح رکھیں گے تو اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں وہ آپ کا روزہ بڑا قبول ہوگا اور اس کو مقبولیت ہوگی۔ روزہ اس لیے آتا ہے کہ بندے اللہ پاک کی اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کروا لیں۔ جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان المبارک کو اللہ کی یاد میں گزار لیں، کیونکہ اس ماہ رمضان المبارک میں شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نے مجھے روک لیا نماز پڑھنے سے، شیطان نے مجھے یہ کام کرنے سے روک لیا۔ یہ سب کچھ آپ کے اپنے نفس پر ہے۔ اب آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اگر آپ یہ اس طرح سوچئے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے آگے اگر کچھ کھانا بھی پڑا ہو لیکن آپ نے روزہ رکھا ہے، تو آپ اسے کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کی ذات نے مجھے اجر دینا ہے، اور روزہ یہی چیز انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آج آپ لوگ اس وظیفے کو، جو کہ ہے سورۃ قریش کا وظیفہ، اس کو آپ 19 رمضان المبارک کرتے ہیں تو آپ کی حاجتوں کو اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ جو شیطان تھا، اس نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کا ٹائم دے دیجیے، تو اللہ پاک نے شیطان کو بھی ٹائم دیا کہ وہ آپ کو گمراہ کر سکے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی اجازت دے دی، اس کی بھی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو پھر ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ نبی کریم حضور اکرم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم۔ ہماری دعاؤں کو اللہ پاک کیوں رد کرے گا؟ ہماری دعاؤں کو تو اللہ پاک جھٹ سے قبول کرے گا، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہمیں رو رو کر گر گڑا کر اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو گیا، یہ ساری کائنات آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ تو آج آپ نے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 19 رمضان المبارک کا دن آئے تو آپ نے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 19 رمضان المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، دن یا رات، جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو، اس وقت تھوڑی سی مصروفی بھی ہو تو آج وقت نکال لیں، اور پھر آپ پہلے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، قرآن پاک کو سامنے رکھ لیں، یا پھر اگر موبائل میں ہے تو اس کو رکھ لیں، دل میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی شور نہ ہو، اور آپ اپنے دل میں وہ حاجت رکھیں جس کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو دل میں رکھیں۔ دل میں رکھنے کے بعد تسلی اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ پر یقین رکھنا ہے۔ آپ نے دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں لے کر آنا۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن کریم کی سورۃ قریش کو پڑھیں۔ سورۃ قریش کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس کو کسی تسبیح کے دانے پر گن لے یا پھر دل میں گن لے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن لے، جس طرح آپ کو آسانی رہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ہے 111 مرتبہ، دن یا رات کسی بھی وقت۔ بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو کر لے۔ جب آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے دعا کس طرح کرنی ہے؟ دعا مانگنے کا ہم کو طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا کو مانگتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب آپ 19 رمضان المبارک کے دن سورۃ قریش کو 111 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس حاجت کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو آنکھوں میں آنسو کی طرح لے آئیں، یعنی رونے جیسی شکل ہی بنا لے، تو اللہ پاک کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ آنسو آپ کے نہیں جاری ہو رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شکل آپ کی اس طرح ہو کہ آپ کے دل میں ندامت ہو، آپ کا رونے جیسا منہ ہو، تو اللہ پاک کو تو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ جب آپ اس طرح کر کے اللہ سے مانگیں گے، آپ کی جو بھی دعا ہوگی، اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے، اے میرے مالک و مولا، مجھے اس دن کے صدقے، مجھے سورۃ قریش کے وظیفے کے صدقے میری یہ حاجت ہے، اس کو پوری کر دے۔ میری زندگی میں جو بھی تنگی پریشانی ہے اس کو ختم کر دے، میرے لیے آسانیاں فرما، میرے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے۔ ہے میرے مالک و مولا، تو ہی ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، میرے رزق کے دروازے بھی کھول دے، میرے رزق میں بھی بے شمار اضافہ فرما دے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری ہر حاجت کو پورا کر دے۔ جس بھی حاجت کے لیے میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گی تو اللہ پاک بھی آپ کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے دعاؤں میں یاد کرو، دعاؤں میں رو رو کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں یاد کروں گا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرے تو رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کرے۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل اور باہدف وظیفہ ہے کہ جو کر سکے کر لے، اور جو کر لے اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی کسی حاجت کے لیے کرے اور اس کی وہ حاجت اور مراد پوری نہ ہو، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ دنیا جہان کی آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، گھر میں نحوست کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی یا پھر آپ کے مطابق نہیں مل رہی، آپ کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق نہیں مل رہی، تو اس کے لیے کرے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کرے۔ گھر میں جادو جنات کا سایہ ہے تو اس کے لیے کرے۔ الغرض دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے تو اس کو دل میں رکھ کر آپ نے سورۃ قریش کو 19 رمضان المبارک دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جن میرے مسلمان بہن یا بھائیوں نے آج تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ ویڈیو کو دیکھنے کا جو ٹائم لگا ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اگر وہ اس وظیفے کو بالکل اسی طرح کر لیں گے تو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا کروا لیں گے۔ ان کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی پوری کر دے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ جو ماہ رمضان المبارک کے باقی روزے رہ گئے ہیں یہ سارے رکھ لیں، ان میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مانگا کریں، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجا کریں۔ اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو روزہ افطاری سے پہلے 5 منٹ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی دعاؤں کو اللہ کی پاک بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت اپنی حاجتوں کو مانگا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کے بعد بھی زندگی میں استغفر اللہ کا ورد کیا کرے۔
استغفر اللہ پڑھتا رہا کیے، کیونکہ جو بندہ جب گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ آج کے اس وظیفے کے صدقے حل فرمائے، اور آپ کے رزق میں، آپ کے مال و جان میں بے شمار اضافہ فرمائے، اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کو توفیق دے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نئے کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک اسے شفا دے، کسی کو کوئی بھی حاجت ہے، اے میرے مالک و مولا اس کی حاجت کو پورا فرما دے، آمین۔